بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا أنزل اللہ، اور جب طعن کیا کفار نے نسخ کے مسئلے میں. نسخ کا مسئلہ آپ لوگوں نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی رعایت کرتے ہوئے کچھ احکام کا شروع میں حکم دیا، پھر بعد میں ان کو منسوخ کر دیا. ابتدائی اسلام میں لوگوں کی طبیعت اور ضرورتوں کے حساب سے کچھ احکام جاری کیے، پھر بعد میں ان کی ضرورت نہیں رہی یا ان سے افضل اور ان سے بہتر اجر و ثواب کے اعتبار سے دوسرے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تو پرانے احکام منسوخ ہو گئے. اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ. تو جو آیت پہلے نازل ہوتی یا حکم جو پہلے نازل ہوتا اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو بعد میں نازل ہوتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں. یعنی بعد والی آیت پہلی والی آیت کو منسوخ کر رہی ہے، یا بعد والی حدیث پہلی والی حدیث کو منسوخ کر رہی ہے. تو اس کام کو نسخ کہتے ہیں. نسخ کا جو لغوی معنی ہے اس ازالہ کا معنی ہے. نسخ کا ایک معنی آتا ہے ازالہ، زائل کرنا. جیسے کہا جاتا ہے نسخت الشمس الظل، سورج نے دھوپ کو ختم کر دیا. سورج نکلا، سائے کو ختم کر دیا، سورج نے سائے کو ختم کر دیا، یا دھوپ نے سائے کو ختم کر دیا. اور نسخ کا معنی نقل کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے آپ نسخ کرتے ہیں کوئی معلومات، کاپی پیسٹ کرتے ہیں، کاپی کرنے کے معنی میں تو عربی میں کاپی کرنے کو نسخ بھی کہا جاتا ہے. جیسے نسخت الکتاب، میں نے کتاب کو نسخ کیا یعنی اس کو کاپی کیا، اس کو دوسری جگہ دیکھ کر کے لکھا. تو یہ لغوی معنی ہے. اور شرعی معنی یہ ہے کہ کسی شرعی دلیل کے ذریعے سابقہ دلیل کے حکم کو یا اس دلیل کے الفاظ کو یا حکم اور الفاظ دونوں کو منسوخ کرنا یہ نسخ کہلاتا ہے. تو اس نسخ پر کفار نے اعتراض کیا، چونکہ کفار تو کچھ نہ بہانہ ڈھونڈتے تھے اعتراض کرنے کا. اعتراض کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ ڈھونڈتے تھے. تو انہیں نسخ کا ایک بہانہ مل گیا اور کہنے لگے کہ ان محمد یامر اصحابہ الیوم بامر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آج تو کچھ حکم دیتے ہیں اور کل کو اس حکم سے منع کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آج اس کے کرنے کا حکم دے رہے، کل اس سے منع کر دے رہے. ارے بھائی اللہ کا حکم ہے تو کیوں منع کرنا، اس کو رہنا چاہیے. ایسا ان کا اعتراض تھا. انزل اللہ، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. لما کا جواب ہے انزل اللہ. جب کفار نے طعن کیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ما ننسخ من آیت، ما شرطیہ ہے. ما شرطیہ یعنی شرطیہ جازمہ ہے، شرط کے لیے جواب بھی چاہیے. ما ننسخ، اس کا جواب آگے آ رہا ہے نأتی بخیر منہا. نأتی یہ جواب شرط ہے اور یہ فعل شرط ہے، اسی لیے یہ مجزوم ہے. ما ننسخ من آیت اے نزل حکمہا، اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یعنی اس کے حکم کو اگر ہم زائل کرتے ہیں، او ننساہا، یا ہم اس کے حکم کو مؤخر کرتے ہیں، ناتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں. اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں یا اس کو مؤخر کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو ختم کر دیا، بلکہ اس کے بدلے میں اس سے اور بہتر یا اسی جیسا لے آتے ہیں.
اب یہاں پر ننسخ میں اور ننساہا میں 3 قراءت ہیں، ایک تو ننسخ اور ایک ہے ننساہا، ایک ہے ننسیہا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے آیت کریمہ میں مصحف میں دیکھیں گے ننسیہا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا۔ آپ ادھر دیکھ کے پہلے ادھر سمجھ لیجئے پھر ادھر سمجھاتا ہوں 3 قرأت کیسے بنتی ہے۔ ایک تو ہے ننسخ، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ایک قرأت تو یہ ہو گئی۔ ایک قرأت ہے ما ننسخ من آیت او ننساہا، ننسیہا کے بجائے کیا ہے ننساہا، جیسے یہاں پر تفسیر میں ادھر دیا ہوا ہے۔ تو 2 قرأت ہو گئی۔ تیسری قرأت ہے ما ننسخ، اس میں پہلے لفظ میں ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جب ہم اس کو ننسخ پڑھیں گے نون کے ضمہ کے ساتھ تو یہاں بھی نون کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے ننسیہا، ٹھیک ہے۔ ما جب ہم اس کو ننسخ پڑھیں گے نون کے ضمہ کے ساتھ تو یہاں بھی نون کے ضمہ کے ساتھ ننسیہا پڑھیں گے، اور جب ہم اس کو نون کے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تب اس ننسیہا میں دونوں طرح قرأت جائز ہے، اس کو ننسیہا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ننساہا بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ کے ساتھ میں۔ تو یہ 3 قرأت ہو گئی۔ ان قرأت کا ذکر یہاں مؤلف نے ذکر کیا ہے، اور بعض مفسرین نے صرف ننسیہا میں 13 قرأت ذکر کی ہے، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر جو مفسر نے ذکر کیا ہے، پہلے ننسخ کا مفہوم بیان کیا ہے نزل حکمہا، یعنی اگر ہم اس کے حکم کو زائل کرتے ہیں ختم کرتے ہیں، اما مع لفظہا، یا تو اس کے لفظ کے ساتھ، حکم اور لفظ دونوں ختم کر دیتے ہیں، یعنی کوئی آیت نازل ہوئی وہ آیت کی تلاوت بھی ختم ہو گئی منسوخ ہو گئی، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ جیسے ایک حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ کان مما یتلی فی کتاب اللہ 10 رضعات، ہے کہ کتاب اللہ میں جن کی تلاوت کی جاتی تھی 10 رضعات پہلے تھی، جن سے یعنی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ثم نسخ ب5 رضعات، پھر وہ 5 رضعات سے منسوخ ہو گئی۔ تو یہ حکم اور تلاوت دونوں جو ہے منسوخ ہیں، حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہیں۔ تو ایسے ہی او لا، یہ کیا ہے او یا نہیں، یا نہیں یعنی لفظ کے ساتھ نہیں، حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا تو لفظ کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں یا لفظ کے ساتھ منسوخ نہیں کرتے، یعنی لفظ اس کا باقی رہتا ہے، مطلب اس کی تلاوت باقی رہتی ہے، تلاوت باقی، حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ہے کہ جو لوگ پہلے ابتدائی اسلام میں کیا تھا کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھے اور جو روزہ نہیں رکھنا چاہے وہ فدیہ دے دے، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، نہیں اب ہر شخص کو جس کے پاس بھی طاقت ہے، امیر غریب سب کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ آیت موجود ہے، اس کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کے حکم کو منسوخ نہ مانتے ہوئے اس آیت کو محکم مانا ہے اور اس کو معمول کیا ہے ان مرضعہ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت پر محمول کیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ کو ان پر محمول کیا ہے۔ بہرحال اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت جو ہے ایک خاص سیاق میں نازل ہوئی تھی، پہلے مطلب اجازت تھی جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو فدیہ دینا چاہے فدیہ دے، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، آیت باقی ہے۔ تو کتنی طرح کے نسخ ہو گئے؟ 3 طرح کا نسخ ہو گیا ہے، یا تو مکمل لفظ اور الفاظ یعنی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں، یا صرف الفاظ منسوخ ہوں یا صرف حکم منسوخ ہو۔ تو گویا نسخ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی ہیں، نسخ الفاظ اور معنی،
الفاظ اور حکم دونوں منسوخ ہو جائیں، دونوں ختم کر دیے جائیں، یا یہ کہ صرف جو ہے حکم اس کا منسوخ ہو جائے، الفاظ باقی رہیں، یا یہ کہ الفاظ جو ہے اس کے اٹھا لیے جائیں، حکم باقی ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ الفاظ تلاوت ختم ہو اور حکم باقی ہو۔ اس کی مثال وہ آیت ہے جو زانیہ کے بارے میں ایک آیت ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ بڈھی اور بڑھیا جب زنا کرے تو ان کو رجم کر دو۔ تو اس کا حکم مطلب باقی ہے، الفاظ اس کے نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں ہے، کہیں قرآن پاک میں یہ آیت موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے آگے، وفی قراءۃ بضم النون، ایک قرأت میں اس کو نون کے ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، من انسخہ، تو جب نون کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انسخہ فعل سے یہ مشتق ہوگا، یعنی باب فاعل سے، انسخہ ننسخ ینسخ ننسخ ما ننسخ۔ تو ننسخ جب پڑھیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ اے نأمرکا او جبریل بنسخہا، یعنی اگر یعنی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، نامر کا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں یا جبریل کو حکم دیتے ہیں اس آیت کے منسوخ کرنے کا، اس آیت کے نسخ ہونے کا، منسوخ ہونے کا یا منسوخ کرنے کا ہم آپ کو یا جبریل کو حکم دیتے ہیں۔ تو ننسخ جب نون کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو مفہوم کیا ہوا؟ مفہوم ہوا نامرکا، کہ اگر ہم آپ کو حکم دیتے ہیں، نامرکا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو حکم دیتے ہیں یا جبریل کو حکم دیتے ہیں کسی آیت کے منسوخ کرنے کا، تو یہ مطلب ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں یہ نامرکا او جبریلا یا جبریلو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، جبریلو اگر پڑھیں گے تو اس کا عطف ہوگا نامرو میں جو ضمیر ہے، ہم حکم دیتے ہیں آپ کو یا جبریل حکم دیتے ہیں آپ کو منسوخ کرنے کا، اور ایک مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں نسخ کرنے کا، یا ہم جبریل کو حکم دیتے ہیں پھر جبریل آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرح اس کو جبریل دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ او ننساہا، او ننساہا او ننسیہا، دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے، او ننساہا۔ تو مؤلف کے پاس میں جو نسخہ تھا قرآن پاک کا جس پر انہوں نے تفسیر لکھی، تو شاید ان کے پاس یہ قرأت تھی اس نسخے میں، ننساہا، اسی لیے انہوں نے اسی کی تفسیر پہلے کی ہے۔ نؤخر، ننساہا کا معنی کیا ہے؟ نؤخرہا، ہم اس کو مؤخر کرتے اس حکم کو، یا اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کے حکم کو یا اس آیت کو مؤخر کرتے ہیں، فلا نزل حکمہا، تو ہم اس کے حکم کو زائل نہیں کرتے، اس کے حکم کو زائل نہیں کرتے، ونرفع تلاوتہا، اور ہم اس کی تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں، تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں، حکم باقی رہتا ہے، تلاوت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو تلاوت اٹھ جاتی ہے، حکم باقی رہتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی۔ او نؤخرہا فی اللوح المحفوظ، یا ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں لوح محفوظ میں، مؤخر کرتے ہیں لوح محفوظ میں، مطلب اس کو نازل نہیں کرتے۔ وفی قراءۃ، اب یہاں پر دوسری قرأت کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں جو دوسری قرأت ہے، وفی قراءۃ بلا حمز من النسیان، ایک قرأت میں بغیر حمزہ کے ہے، حمزہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نسیان سے ماخوذ ہوگا، جو بغیر حمزہ کے ہے وہی قرأت یہاں ہمارے یہاں مصحف میں، جو مصحف ہمارے یہاں متداول ہے، تو ننسیہا بغیر حمزہ کے، ننسیہا نسیان سے مستق ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ اے ننسیکہا، معنی ہوگا اگر ہم اس کو ننسیہا پڑھتے ہیں بغیر حمزہ کے تو معنی کیا ہوگا؟ ننسیکہا، کاف خطاب کا ہوگا، ہم آپ سے اس کو بھلا دیتے ہیں، ننسیکہا، ہم بھلا دیتے ہیں آپ سے اس حکم کو یا اس آیت کو، یعنی آپ کے دل سے اس کو مٹا دیتے ہیں، یعنی اے نمحوہا من قلبک، مطلب اس آیت کو یا اس آیت کے حکم کو آپ کے دل سے
مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو ننسخ میں بھی 2 قرأت ہوئی اور ننساہا میں بھی 2 قرأت ہوئی، لیکن مجموعی طور پر 3 قرأت بنتی ہیں، مجموعی طور پر 3 قرأت بنتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 3 قرأت کیسے بنتی ہیں کہ جب ہم اس کو ننسخ پڑھیں گے نون کے فتح کے ساتھ، تب ہم اس میں 2 قرأت پڑھیں گے، ننسہا اور ننساہا۔ لیکن جب ہم اس کو ننسخ پڑھیں گے نون کے ضمہ کے ساتھ میں، تب ہم اس کو صرف 1 قرأت پڑھیں گے، اس میں ننسہا، تب جو ہے ہم اس میں 2 قرأت نہیں پڑھیں گے۔ اب آگے وہ جواب الشرط، یہ ما شرطیہ ہے، ما تو شرط کو جو ہے جواب چاہیے، تو جواب شرط کیا ہے؟ نأتی بخیر منہا، نأتی یہ جواب شرط ہے اور شرط کا جواب مجزوم ہوتا ہے۔ اس کے جزم کی علامت کیا ہے؟ اس کے جزم کی علامت حذف حرف علت ہے، آخر سے یا حرف علت محذوف ہے، وہی اس کا یعنی جزم کی علامت ہے۔ نأتی ہم لے آتے ہیں بخیر منہا، اس سے بہتر، یعنی جس کو ہم نے منسوخ کیا ہے اس سے بہتر حکم ہم تمہارے لیے لے آتے ہیں، انفع للعبادی، جو بندوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے، فی السہولتی، سہولت کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان رہتا ہے، او کثرت الاجری، یا وہ بہتر ہوتا ہے کثرت اجر کے اعتبار سے، یعنی اجر اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اجر جو ہے زیادہ ہوتا ہے، او مثلہا، یا اسی کے جیسے ہم لے آتے ہیں، اس سے بہتر نہیں تو اسی کے جیسے لے آتے ہیں تکلیف میں، مکلف ہونے میں، او الثوابی، یا ثواب میں اسی حکم کے جیسے، اس سے کم نہیں ہے، دوسرا حکم لاتے ہیں، اگر کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو یہ منسوخ کر کے نیا حکم جو آتا ہے یا تو اسی جیسا ہوتا ہے یا اس سے بھی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ جو جمع کا ایک چیز بات شیخ، آپ نے بتایا کہ 3 طرح کے پڑھ سکتے ہیں، تو 3 طرح کے لکھ بھی سکتے ہیں؟ ہاں، جیسا یہاں پہ لکھا ایک طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک طرح جیسے لکھا ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ جی، لکھ بھی سکتے ہیں، جیسے کوئی اور دوسرے قرآن میں لکھا رہتا ہے ہاں، الحمد کے علاوہ الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے لکھنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر آپ جو ہے قراء کے درمیان میں ہیں، جو لوگ جانتے ہیں قرات وغیرہ کو، تو ان کے درمیان میں ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے درمیان جو متداول قرات ہے وہی قرات لکھنی چاہیے، وہی قرات کی نماز میں تلاوت کرنی چاہیے۔ اب آپ حافظ صاحب ہیں اور آپ کو اس میں قرات معلوم ہے ننساہا، اب جو ہے آپ تراوی میں ننساہا پڑھیں، پیچھے والا کہ ننسیہا ہے، تو جھگڑا ہو جائے، اسے پتہ نہ رہے، تو اس لیے جو قرات متداول ہے وہی قرات کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اس میں مطلب یہ جائز ہے ایسا پڑھنا، تو اس جائز کا مطلب فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اور نئے معنی معلوم ہوتے ہیں، مزید معانی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ قراء کے درمیان ہیں، علماء کے درمیان جنہیں ان قرات کا علم ہے، تو ان کے درمیان پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ایک بات، ہم کیسے پتہ کریں کہ یہاں 2-3 قرات پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو ہے تفسیر کی کتابوں میں اور قراءات کی جو خاص کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ قراتیں موجود ہیں، وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں گے، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم لوگ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ ومنہ، آواز نہیں ہے۔ انا للہ انا الیہ راجعون، نیٹ ورک میں گڑبڑ ہے، آ گیا نیٹ ورک، آپ لوگ تھوڑا صبر کر لیا کریں۔ ابھی آواز آ رہی ہے نا؟ جی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، ہاں یہ پہلے یہ آیت کا تفسیر باقی ہے۔ علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ومنہ، اور اسی قدرت الہی میں سے النسخ والتبدیل، اسی قدرت الہی میں سے کیا ہے؟ نسخ ہے، اور کسی آیت کا حکم تبدیل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو جب چاہے جس حکم کو چاہے وہ بدلنا چاہے بدل سکتا ہے، اس کی مرضی۔
والاستفہام للتقریر، علم تعلم میں جو استفہام ہے کیا تم جانتے نہیں، مطلب تمہیں جاننا چاہیے، استفہام تقریر کے لیے، اس بات کے لیے، مطلب تمہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یفعل فیہما ما یشاء، وہ کرتا ہے ان دونوں میں جو وہ چاہے، جو اللہ کی مرضی، جو اس کی مشیت، جو اس کا ارادہ، جو چاہے وہ کرے، چونکہ اس کی ملکیت ہے، اور جو جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ اس میں جیسے چاہے کرنا چاہے، اس کو تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اے غیرہ یعنی اللہ کے علاوہ، من زائدہ یہاں پر، من ولی کوئی ولی، یحفظکم جو تمہاری حفاظت کرے، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہے اللہ کے علاوہ، یمنع عذابہ عنکم جو تم سے اس کے عذاب کو روک سکے، ان اتاکم اگر اس کا عذاب تمہارے پاس آ گیا تو اس کے عذاب کو روکنے والا تم سے کوئی نہیں ہے۔ تو مطلب اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور کوئی نصیر، کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا حقیقی مولا ہے، حقیقی ولی ہے، حقیقی نصیر اور مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر یہ آیت جس میں نسخ کے احکام تھے، یہ آیت جو ہے مکمل ہوئی، اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نسخ کی 3 قسمیں ہیں، اور نسخ اللہ رب العالمین کس لیے کرتا ہے اس کی حکمت بھی یہاں پر ہمیں اس آیت میں معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں دوسرا اس سے بہتر اور افضل حکم اجر و ثواب کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اللہ تعالی ہمیں دوسرا حکم نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی مرضی سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اپنی ملکیت میں جیسے چاہے وہ حکم نافذ کرے۔ اگلی آیت کا شان نزول، یہاں پر ہمیں ایک شان نزول معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس آیت کا شان نزول معلوم ہو گیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب کفار نے مسئلہ نسخ میں طعن کیا تھا۔ اب اگلی آیت کا شان نزول ہے وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ أَهْلُ مَكَّةَ أَن يُوَسِّعَهَا وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا، اور نازل ہوا اگلا فرمان الہی جب سألہ آپ سے سوال کیا اہل مکہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 منٹ باقی ہے۔ اہل مکہ نے سوال کیا ان یوسعہا کہ وہ آپ کے لیے وسعت کر دے، ویجعل الصفا ذهبا اور آپ صفا پہاڑی کو سونے کی پہاڑی بنا دیں ان کے لیے، ام بمعنی بلکہ ہے، بلکہ، تو یہ آیت نازل ہوئی ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ام بمعنی بلکہ۔ آپ لوگ تھوڑا خاموش رہیے، صبر کیجئے، کبھی کبھی 2-4 منٹ لیٹ بھی پڑھ لیا کیجئے۔ ام تریدون کیا تم چاہتے ہو، یا ام بلکہ معنی میں ہے، اس کے بعد حمزہ استفہامیہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اے سألہ قومہ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوال کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، من قولہم ان کا قول تھا، ان کی قوم کا قول یہ تھا ارنا اللہ جہرتاً ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کو دکھلائیے، وغیرہ ذالک اس کے علاوہ اور بھی سوال تھے، کیا تم اس طرح سے سوال کرنا چاہتے ہو اپنے رسول سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو ان لوگوں نے کیا سوال کیا کہ ہمارے لیے مکہ کو سادگی پیدا ہو جائے اور صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، ہم لوگ مالا مال ہو جائیں۔ یہ جب سوال کیا ان لوگوں نے، مطالبہ کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم ایسا سوال کرتے ہو اپنے رسول سے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا، یتبدل یہاں پر یاخذ کے معنی میں، جس نے کفر کو لیا ایمان کے بدلے میں، اے یاخذہ بدلہ یعنی اس نے لیا، کفر کو لیا بدلہ ایمان کے بدلے میں، بترک النظر فی الآیات البینات واختراع غیرہا، آیات بینات واضح آیتوں کو ترک کر کے، واضح آیتوں کو کھلی ہوئی نشانیوں کو ترک کر کے، واختراع غیرہا اور دوسری چیز کا مطالبہ کر کے، جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس پر تم خوش رہو، اور دوسری چیزوں کا مطالبہ کر کے کیا تم جو ہے ایمان کے بدلے میں کفر کو لینا چاہتے ہو؟ جس نے ایسا کیا
جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کیا فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سواء السبیل سے بھٹک گیا، سیدھے رستے سے وہ بھٹک گیا، اخطأ طریق الحق، طریق حق سے وہ بھٹک گیا۔ والسواء فی الاصلی، سوا کا اصل میں معنی ہوتا ہے الوسط، یعنی وسط راستے سے، درمیانی راستے سے، میانہ روی کے راستے سے اور صراط مستقیم سے وہ آدمی جو ہے بھٹک گیا، جس نے ایسا کیا ایمان کے بدلے میں کفریہ باتوں کو جنہوں نے اختیار کیا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔